یہ کہانی چند نوجوانوں کی ہے جو ایک ظالم بادشاہ کے دور میں رہتے تھے۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جو لوگ اللہ کی توحید اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم تھے انہیں سزا دی جاتی تھی اور قتل کر دیا جاتا تھا۔ شہر کے عام لوگ ڈر کے مارے بادشاہ کے ظلم کے آگے جھک چکے تھے اور ان کی دینی آزادی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان میں چند نوجوان ساتھی تھے۔ یہ کافی اونچے اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں موجود تھی، لیکن ان کے دلوں میں سچا ایمان تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ بادشاہ کے ظلم کے دور میں اپنا ایمان بچا نہیں پائیں گے۔ انہوں نے دنیا کی ہر لذت اور اپنے خاندانی مرتبے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت تھی، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کیا۔ پھر کیا تھا، وہ بادشاہ کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے شہر سے باہر ایک سنسان پہاڑی کی طرف نکل پڑے۔ سفر میں ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک غار میں پہنچے۔ سفر لمبا تھا، کافی تھک چکے تھے اور بے سہارا بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے اس کام میں سیدھی راہ تیار کر دے۔ یہ دعا توکل اور ہدایت کی بہترین مثال ہے۔ اور پھر کیا تھا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، اور اس طرح انہیں گہری نیند آ گئی۔ اب آگے قرآن کہتا ہے، وہ کروٹ بدلتے رہتے تھے تاکہ ان کے جسم کو زمین نہ کھا جائے اور وہ زخمی نہ ہو جائے۔ گھر کا رخ یعنی ڈائریکشن ایسا تھا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے دائیں یعنی رائٹ سے نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں یعنی لیفٹ سے نکل جاتا۔ گھر میں ہوا اور روشنی بھی پڑتی تھی جس سے ان کا جسم محفوظ رہے۔ کتے نے غار کی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر پہرا دیا۔ کتے کا روب ایسا تھا کہ کوئی بھی باہر سے دیکھنے والا خطرناک سمجھتا اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا۔ وہ 309 سالوں تک سوتے رہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوبارہ بیداری کی۔ 309 سال بعد اللہ کے حکم سے وہ جاگ اٹھے اور انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا آدھے دن کے لیے سوئے ہیں۔ نیند سے بیداری کے بعد انہیں شدید بھوک لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اپنے زمانے کے سکے دے کر شہر میں کھانا خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز بدل چکی ہے۔ لوگوں کے کپڑے، زبان، عمارتیں، سب نیا تھا۔ کھانا خریدنے کے لیے جب اس نے پرانے سکے دیے، لوگ حیران رہ گئے کیونکہ یہ سکے صدیوں پرانے تھے۔ بازار میں ہلچل مچ گئی، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بڑا نیک اور ایمان والا تھا۔ پورے معاملات کی تحقیق کروائی اور پھر لوگوں کو اس عجیب و غریب واقعہ کا پتہ چلا۔ اللہ نے اس واقعہ کے ذریعہ لوگوں کو یہ بات ثابت کیا کہ جس طرح ان نوجوانوں کو 309 سال بعد زندہ کیا گیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب ان نوجوانوں کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ غار میں واپس گئے اور اللہ کی رحمت سے وفات پا گئے۔ لوگوں نے ان کی یاد میں غار کے اوپر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سورہ میں آگے 3 واقعہ اور موجود ہے جسے ہم اگلی ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے گی، ہمارا توکل اور مضبوط ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ سورہ کہف کی روشنی سے اوروں کا بھی دل منور ہو۔